بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اظہر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قریشی ٹی وی۔ دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ جبکہ کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ قبول اسلام سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام والدین نے عبدالکعبہ رکھا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرفہ بے اسلام ہوئے تو سرور کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بنو تمیم سے تھا۔ یہ 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ واقعہ فعل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے قلب سلیم، ذہین رسا اور توحید پرست کی فطرت پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئے تھے، بلکہ پیدائشی مسلمان تھے، کیونکہ وہ اس دور کے گمراہ کن اعتقادات، جاہلانہ رسم و رواج اور قول و فعل کے تضادات سے نفرت کیا کرتے تھے، بلکہ کبھی بھی یعنی بچپن سے لے کر مسلمان ہونے تک بتوں اور غیر ضروری رسم و رواج کے آگے مائل نہ ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں بت خانے میں لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیں۔ اس نے کچھ نہ بولا، فرمایا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دیں۔ وہ کچھ نہ بولا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچانا۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر مارا تو وہ بت منہ کے بل گرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے یہ ماجرا دیکھ کر کہا اے میرے بچے، تم نے یہ کیا کیا؟ فرمایا وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت و رسالت اور توحید باری تعالی دین اسلام کو قبول کیا تو رب کائنات نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈرنے والے متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی جو سچائی لے کر آئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ بہت سے صحابہ کرام و تبع و تابعین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ قسم ہے خدائے عز و جل کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔
اسی طرح رحمت للعالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن اکیلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سچ فرماتے ہیں۔ پھر اپنی جان اور اپنے مال سے میری خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ صحیح بخاری۔ ان تمام شواہد سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں سے پہلے اسلام کی تبلیغ کی، جس سے آپ کے دوست اور ملنے جلنے والوں میں سے جو مشرفہ بے اسلام ہوئے، ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن الحوام اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ خدا کی رضا میں اپنا مال و متاع بھی قربان کرنے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی، بلکہ جو مال و متاع اللہ کی راہ میں قربان کیا، اس کی گواہی یوں بیان کی گئی ہے، ارشاد ربانی ہے کہ تو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اپنا مال اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھے مذہب اسلام کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا، سب سے اچھے مذہب اسلام کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کریں گے اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا کے ہم مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ وہ پاک ہوا اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ سورۃ اللیل۔ تفسیر نور العرفان اور تفسیر کنز الایمان میں درج ہے کہ یہ آیات کریمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت اور امیہ بن حلف پر عتاب کے لیے اتریں۔ ان آیات کریمہ سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن برحق اور بڑے متقی و پرہیزگار ہیں۔ رب کائنات نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا مال، غلام اور دولت اللہ کی راہ میں دی اور روز ازل سے متقی ہوئے، اور انہوں نے ہر اچھی بات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو قولاً، عملاً اور اعتقاداً سچ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا نزا، قبر و حشر میں ہر طرح کی آسانی مہیا کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ساری امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے نص میں ثابت ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کیا، میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، علاوہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کے،
انہوں نے میرے ساتھ ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو خدا تعالی ہی عطا فرمائے گا، یعنی اور کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے پہنچایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ مجھ پر جس شخص نے اپنی دوستی اور مال سب سے زیادہ احسان کیے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، مگر اخوت اسلام اب موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھا تھا۔ بخاری و مسلم ترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں اپنے مصلی یعنی جائے نماز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام اور اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امیر حج بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بروز منگل کو صبح 22 جمادی الثانی 13 ہجری بعمر 63 سال میں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا، یعنی قیامت تک یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ سایہ رحمت میں سلایا۔